اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلی جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ، بطور ہدیہ 5 نمازیں اخیر میں عطا فرمایا، اور اس بات کا بھی واضح اشارہ فرما دیا کہ آپ کی امت کے احباب اگر 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیتے ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. اور میں نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ پچھلی امتوں کے لیے بھی نمازیں تھیں، لیکن 5 نمازیں نہیں، عشاء کی نماز بھی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کے لیے اور آپ کے لیے 5 نمازیں عطا فرمائی. اور پچھلی جو امتیں ہیں اور ان کے نبیوں کا جو ذکر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا تو وہاں نماز کا بھی ذکر کیا ہے. جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آیا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے میرے رب، میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں. اے اللہ، اس عمر میں بھی آپ اولاد عطا کر سکتے ہیں. اے میرے رب، میرے لیے اولاد عطا فرمائیے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذریت طیبہ، پاک اولاد میرے لیے عطا فرما. بڑھاپے میں آپ نے دعا کی تو فرشتے جب خوشخبری لے کے آئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کس حال میں تھے وہ اللہ ذکر کرتے ہیں. فنادته الملائکہ، فرشتے پکار کے خوشخبری سنا رہے ہیں. وہو یصلی فی المحراب، حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں نماز ادا کر رہے تھے. ہوا یصلی فی المحراب، محراب یعنی بیت المقدس کے محراب میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے. اس وقت فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کے لیے اس عمر میں اولاد عطا کرنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں بچپن میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں. مجھے اللہ کا بیٹا نہ سمجھیں. میرے میں اور اللہ میں کیا رشتہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب، بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا، وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا، وأوصانی بالصلاة، اور میں اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں یہ لے کے آیا ہوں کیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، وأوصانی بالزکاة، اور میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے غریبوں کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ آپ خود اپنی زندگی میں مست ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں زکوٰۃ کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کا قرآن میں ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جی ہاں، حضرت اسماعیل کا ذکر رب ذوالجلال نے اس طرح فرمایا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور یہ کس بات کا حکم دیتے تھے؟ قرآن نے ذکر کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے ماننے والوں کو اور اپنے راستے پر چلنے والوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ نماز ادا کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم کہ ان کا بھی ذکر آیا قرآن میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے بسا دیا میری اولاد کو، میری بیوی کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی کا قطرہ نہیں، تیرا حکم تھا کہ میں یہاں چھوڑ آؤں، میں نے چھوڑ دیا۔ عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، تاکہ یہ میری اولاد، میں اور یہ میرے ماننے والے نماز ادا کر سکیں۔ حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کہ ان کی دعا میں رب نے یہاں بتا دیا کہ نماز ادا کر سکیں، لیقیموا الصلاۃ۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، یہ نہیں کہ ابھی آپ معراج کے بعد ہی نماز پڑھنا شروع کیا تھا، نہیں، معراج سے پہلے بھی آپ اپنے طور پہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے، اس کی صورت الگ تھی، اس کی کوئی صورت احادیث میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن نمازیں اللہ کے رسول علیہ السلام عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے۔ اب گئے معراج پہ، نمازیں فرض ہوئے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اس طرح سے نماز ادا کریں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ہاں، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کو یہ نہیں سکھایا کہ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں بیٹھیں، پھر اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ یہ میرے رب نے میرے نبی کو نہیں بتایا۔ پھر کیسے معلوم ہوا؟ حدیث میں، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ ساری حدیثیں ہیں، حدیث جبرائیل امین کے نام سے مشہور ہے۔ جیسے ہی دوسرا دن شروع ہوا سفر معراج سے تشریف لانے کے بعد، حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا کہ ایسے نماز ادا کیا جانا چاہیے، رب نے اشارہ کیا ہے، اور اس کے بعد اوقات بھی بتا دیا کہ اس نماز کو یہ وقت شروع سے پڑھیں اور اس کی انتہا یہاں ہوگی، یہ نماز کی شروع یہاں سے ہوگی اور اس کی انتہا یہاں سے ہوگی۔ تو ابتدا کو بھی ذکر کر دیا حضرت جبرائیل امین نے اور انتہا کو بھی ذکر کر دیا،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا. کبھی آپ نماز میں یہاں ہاتھ باندھ لیتے، تو کبھی آپ ناک کے نیچے باندھ لیتے، تو کبھی ہاتھ کھلے رکھ دیتے. اور اس کے بعد جو روایتیں احادیث میں موجود ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ہم کسی امام کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں غلط فہمی نہ رکھیں کہ یہی امام صحیح ہے وہ امام غلط ہے. نہ، تمام اماموں کے بارے میں یہی ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ حدیث ان کو ملی تو اس لیے ماشاءاللہ اس پر عمل کر لیا. یہ حدیث اس امام کو ملی تو انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. قربان جائیے میرے نبی پر کہ آپ نے اس طرح بھی پڑھ کے دکھا دیا، اس طرح سے بھی پڑھ کے دکھا دیا. اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے تشریف لانے کے وقت میں صف بنا کے بیٹھ جاتے. جی ہاں، صف بنا کے بیٹھ جاتے. لیکن بعد میں لوگ دیر سے آنا شروع کر دیے. اب کھڑے ہونے کے وقت میں دوڑے آتے ہیں، صف درست نہیں ہوتی، اس لیے کھڑے ہو کے صف درست کر لینے کے لیے بعد کے احباب نے ذکر کر دیا. لیکن میرے نبی کے زمانے میں حضرات صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں صف بنا کے بیٹھ جاتے. اب جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ یہاں پہنچتے، میرے نبی باہر نکلتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے، تمام صحابہ کھڑے ہو جاتے. اس وجہ سے ہم کبھی کسی کو غلط نہ سمجھیں. اگر کوئی کچھ عمل کر رہا ہو، ہاتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، یا یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو، یا یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو، رفع یدین کر رہے ہیں یا رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی ایک امام کو پکڑیں، اسی راستے پہ چلتے رہے. لیکن کوئی امام کے تابع ہو گئے تو ہم دوسرے امام کو غلط قرار دے دیں، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے. اس لیے ہم آپس میں متحد رہیں. جی ہاں، آپ کو جو پسند آئے، جو طریقہ پسند آئے اس پر عمل کر لیں، لیکن دوسرے مسلمان پر تان تشنی، اسے گالیاں دینا، اسے برا بھلا کہنا اور اس کے بارے میں غلط بیانی کرنا، یہ کسی مسلمان کے شائن شان نہیں ہے. اس لیے ہم ہر ایک کی عزت کریں. بعض علاقوں میں یہاں اس لیے کہ امام مالک کے فالوورز زیادہ نہیں ہیں اب ان میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ فالوورز نہیں ہیں، اور بعض علاقوں میں امام شافعی کے زیادہ ہیں تو بعض علاقوں میں امام احمد بن حنبل کے ہیں. لیکن یاد رکھیں سب مسلمان ہیں، سب اللہ پر یقین رکھنے والے، شرک نہ کرنے والے، جی ہاں قرآن کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نمازوں کے ماننے والے، تمام روزے رکھنے والے. یہ جو عبادات ہیں، عبادات میں جو فرضیت ہے، اس فرضیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. امام شافعی نے یہ نہیں فرمایا کہ فجر کی نماز 4 رکعت ادا کر لیا جائے. امام مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ ظہر کی نماز 2 رکعت ادا کر لیا جائے. جتنی نمازیں فرض ہیں سب کے پاس اتنی ہی فرض ہیں. پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. اس طریقے کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مخالف ہو جائے، اسے برا بھلا کہے، یہ کسی مسلمان کے مناسب عمل نہیں ہے. اس لیے ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. کبھی اس احترام میں ہمارے لیے فرق محسوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نمازیں ہمارے لیے عطا کیے ہیں، آج ذرا ہم محاسبہ کر لیں کہ کیا ہم اس کی فکر کر رہے ہیں. ذرا اس دور کو بھی دیکھ لیں، نبی کے دور میں جو منافق اس لیے کہ اسلام والوں کے لیے بہت سارے اموال ملتے تھے، مال غنیمت ملتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے سوچ لیا کہ بظاہر ہم مسلمانوں کا حلیہ بنا لیں،
گاڑی بھی چھوڑ لے، نماز کے لیے حاضر بھی ہو جائے، لیکن دل نہ بدلے، دل تو اس طرف لگا رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں منافقت کرنا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تمام راستے تیار کرنا، یہ ساری سازشیں رچی جاتی تھیں، یہ سارے امور طے کیے جاتے تھے اور وہ انجام بھی دیتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق، لیکن میرے نبی نے کبھی ان سے تعارض نہیں کیا، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں۔ ارے بھائی تو منافق ہے، مجھے تو خبر آ گئی ہے، مجھے تو بتا دیا گیا ہے، چل یہاں میری مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیرے لیے جگہ نہیں ہے، کبھی میرے نبی نے نہیں اٹھایا، چھوڑ دیتے۔ پتہ تھا، باوجود اس کے آپ ان کی طرف ذرا بھی چھیڑ چھاڑ یا صحابہ کو اشارہ کرنا کہ یہ منافق ہے، اس پر نظر رکھنا، کبھی آپ نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا طور طریقہ۔ ہاں، انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، میرے نبی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ میرے نبی کی زندگی میں اتنی تکلیفیں، اتنے مشکلات اور اتنا راستہ تنگ کر دیا، جب وہ واقعات پڑھتے ہیں تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے، میرے آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں کہ کیسے ان منافقوں نے میرے نبی کے لیے مشکل کھڑا کی تھی۔ باوجود اس کے آپ نے کبھی جھڑکا نہیں، کبھی دھتکارا نہیں، کبھی دور نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھے نبی کے۔ تو جب نبی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں برداشت نہ کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ذرا برداشت کر لے، اخوت کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہ جو نمازیں ہیں، منافقین بھی جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہونے سے ڈرتے تھے۔ منافقین بھی جماعت کی نماز میں حاضر نہ ہونے سے ڈرتے تھے، وقت پر پہنچ جاتے کہ کہیں ہمارے اوپر نشان نہ لگ جائے، ہماری علامت نہ بن جائے، اس لیے اول وقت میں پہلی صف میں رہتے تھے منافق۔ لیکن آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والا، سچا مسلمان، سچا ایمان والا نماز سے غافل رہتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ ارے اسے ذرا سمجھ کے جاؤ، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، تمہیں سستی میں نہ ڈال دے، تمہیں کاہلی میں نہ ڈال دے۔ رجال لا تلہیہم تجارت، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، ہماری تجارتیں ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے، ہماری ملازمت ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے، ہمارا کام کاج ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، خرید و فروخت کے لیے بازار میں نکلے، شاپنگ کے لیے نکلے کہ چلیے ہمارے گھر میں کاروائی ہے، ہم اور آپ مل کے خریدی کرتے ہیں، گھر کے افراد نکلے تو ہم کو ایک طرف شاپنگ بھی کرنا ہے، خرید و فروخت بھی کر لینا ہے، لیکن اس بات سے غافل نہ رہیں کہ نماز کا وقت آئے اور ہم نماز کو چھوڑ دیں اور اس کی طرف توجہ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز بھی برابر ادا کریں، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہیں اس دن سے جس دن یہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جیسے زلزلہ آیا، بلڈنگیں زمین بوست ہو رہی ہیں، انسان دیکھتا رہ جائے گا، ارے یہ ابھی کھڑی تھی، یہ کیسے ٹوٹ کے نیچے گر رہی ہے، یہ کیسے زمین میں دھس رہی ہیں بلڈنگیں، یہ عمارتیں۔ انسان کا دل ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح جس دن قیامت قائم ہوگی، انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ دل ٹھہر جائیں گے، یہ دھڑکتا ہوا دل، جی ہاں یہ انسان کا دل دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکنا بند ہو جائے تو انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔
قیامت کا دن جب آئے گا اس کی ہولناکی کی وجہ سے یہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یہ دل ٹھہر جائے گا، دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو اس لیے اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ وہ ان کے اوپر نماز فرض ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ میں کہاں کا مسلمان ہوں، میں ذرا جدت پسند ہوں، ذرا میں وہ مسلمان ہوں، یہ وہ مسلمان مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لا لیا، نمازیں فرض ہو گئی۔ ہاں آپ یہاں رہتے ہوں اپنے مقام پر، جب بھی نماز فرض ہے، آپ سفر میں جائیں جب بھی نمازیں فرض ہیں، وہاں بھی چھوٹ نہیں۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ صرف مالدار پہ ضروری ہے، اگر غریب ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے جب جا کے ہی حج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی راستہ پرامن ہونا چاہیے، لیکن مال ہے راستہ پرامن نہیں ہے، جیسے کووڈ کے اندر روک دیا گیا، جانے کا جذبہ تھا، شوق تھا، بہت سارے وہ احباب جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، ارادہ کیا تھا کہ اس سال حج کو جائیں گے، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان پر حج فرض ہی نہیں ہوا۔ ایسے ہی روزے، آپ قیام میں ہیں، یہاں اپنے مقام پہ ہیں، تو اس صورت میں روزے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ سفر میں ہیں، وہاں روزہ رکھنا مشکل ہے، رخصت دے دیا، بعد میں قضا کر لیں۔ لیکن نماز آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے ادا کر لیں، اگر بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتے لیٹ کے نماز ادا کر لیں۔ غسل کی حاجت ہو گئی، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے، لیکن پانی نہیں ہے، میرے رب نے تیمم کی اجازت دے دی، 2 مار ماریں، ایک مار سے اپنے چہرے پہ پوچھ لیں، ایک مار سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پوچھ لیں، تیمم ہو گیا، نماز ادا کر لو۔ رخصت نہیں ہے۔ ہاں اس کے باوجود ہم اگر نماز سے سستی برتیں، نماز سے غفلت برتیں، اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ قصور کس کا؟ ہمارا ہے۔ نقصان کس کا؟ ہمارا ہے۔ اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، دوڑے دوڑے آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرات صحابہ احادیث ذکر کیے ہیں، جیسے ہی نماز کا وقت آتا وہیں تجارت، بس دوڑے آ گئے، نماز ادا کی، پھر گئے تجارت میں منہمک۔ اللہ نے آسان کیا ہے، یہ جو تحفہ میرے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہ جو فرض ہے، سب سے پہلے شہادت، ایمان لا لیا، ایمان کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے ذریعے نماز کا ذکر کیا ہے۔ قرآن شریف میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا، 700 مقامات پر۔ اور ہم ہیں کہ ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہماری ملازمت، ہماری کاروائیاں، وہ کاروائی، یہ کاروائی، اس میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں گے بات کا قصہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ میرے نبی بچوں سے بڑی محبت کرتے، پیار کرتے، باوجود اس کے کہ جب 7 سال کی عمر کے ہوں، اب نماز کے لیے بلاؤ، دعوت دو، جب بالغ ہو جائیں تو ایسی صورت میں میرے نبی نے فرمایا اب ڈانٹ کے تنبیہ کر کے نماز پڑھاؤ، اب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے سبق تھا، ابھی بچپن، نماز فرض نہیں ہوئی، 7 سال میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ اسے لے کے آؤ، اسے نماز پڑھاؤ بچے کو۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اب اسے تنبیہ کرو، 10 سال کا ہو جائے، حدیث میں 10 کا لفظ ذکر کیا ہے، جب 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا، مارنے کا، ہلکا سا مار مارے، نماز نہ پڑھے تو اب مار پڑے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہو۔ اب یہاں کوئی چلو بچہ ہے چھوڑ دیں گے، نہ۔ جب بچوں کے لیے میرے نبی کا حکم یہ ہے تو اب یہ عورتیں، مرد، بوڑھے کیا،
جوان کیا، سب کو نماز پڑھنا ہے. نماز اس سے رخصت نہیں ہے. عورتیں یہ سوچیں کہ سب یعنی صرف بوڑھی جو عورتیں ہیں وہ ذکر میں بیٹھ جائیں، تلاوت کرتے بیٹھ جائیں، اور یہ جوان عورتیں پکانے میں مصروف ہیں اور اپنے آپ کو بناؤ سنگھارنے میں مصروف رکھ لیا، نماز کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی غفلت نہیں ہو سکتی. عورتیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، سب نماز ادا کرنا ہے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، کہ ہاں میری رب کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے میرے رب کے حضور، جی ہاں اب رکوع میں جا رہا ہوں، اتنا جھکا لیا تیرے سامنے. جیسے ایک انسان کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈالتا نہیں، اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے کہ کہیں بادشاہ کی بے ادبی نہ سمجھی جائے، بادشاہ مجھے بے ادب نہ سمجھ بیٹھے، اس وجہ سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیتا ہے. میرا رب، جی ہاں یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. نماز میں میرے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، ادھر ادھر دیکھوں گا نہیں کہ وہاں سے کون آ رہے ہیں، یہاں سے کون آ رہے ہیں، پیچھے کون ہیں، پلٹ پلٹ کر دیکھوں. نماز میں دیکھتے نہیں، نظر نیچے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں اپنی نظروں کو رکھ کے یعنی نیچے جھکا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ احساس اپنے اندر لے کے آتے ہیں کہ میں میرے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، میرے رب کے سامنے میں غلام ہوں، یہ میرا مالک ہے، میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ پڑھتا ہے پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ. تو یہ جو نماز ہے، اب ہم اپنے اندر جذبہ لے کے آئیں. شعبان بھی شروع ہو گیا ہے، ابھی سے کوئی نماز ہماری چھوٹنے نہ پائیں. ذرا جذبہ لے کے آئیں، جوش لے کے آئیں. بازاروں میں بھی دوست احباب کو، پڑوس میں رہنے والے دکانداروں کو بلا کے آئیں، بھئی نماز کا وقت چلا ہے، آپ آئیں، چلیں نماز ادا کر لیں. لے کے آئیں. یاد رکھیں اگر یہ ہمارے احباب نماز کے لیے آ جائیں تو جامع مسجد میں بھی ایک جماعت بس نہیں ہوگی، مسجدیں بھر جائیں گی. پھر گزارش ہوگی کہ نماز کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ابھی نماز کا اور اہتمام ہونا چاہیے. لیکن کیا کریں، بہت غفلت، سستی، کاہلی. تو نماز کا اہتمام ضروری ہے. ایک مسئلہ میں بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. بہت سارے احباب نماز کے لیے رکعت باندھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ میرے سامنے سے گزرے گا تو اس پر بھی گناہ ہوگا اور میرے لیے بھی پریشانی. تو یہ اب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے تو بالکل امام کے پیچھے آ کے اللہ اکبر سنت ادا کر رہا ہو. جو سنت ادا کرنا چاہتے ہیں وہ احباب ذرا کسی دیوار کے پیچھے یا ستون کے پیچھے ادا کر لیں تاکہ جماعت کے کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہ ہو. اب نماز ختم ہو گئی، ہم نے پڑھ لیا. اگر لمبی نمازیں پڑھنی ہیں تو ستون ہیں بہت سارے، دیواریں ہیں، وہاں اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ گزرنے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. اب دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے لیکن ایک بڑا بیوقوف قسم کا آدمی اب اس کے سامنے سے گزر رہا ہے. کیا کہوں اس کو؟ باوجود وہ احتیاط کر کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، نماز ادا کر رہا ہے تاکہ اپنی نماز میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو، باوجود اس کے کہ ایک شخص اس کے سامنے سے گزر رہا ہے. اسی لیے فرمایا ایسے شخص کے لیے اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے گزرنے سے کیا گناہ ہوگا. اگر اسے معلوم ہو جائے 40 سال تک وہیں کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزر نہیں پائے گا. اب یہ مقدار کیا ہے، میں مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. ابھی فتاوے میں دیکھ کے آیا ہوں. اب یہ جو مقدار ہے، اگر چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں
جتنی بھی مقدار ہو سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ پہلے تو نماز پڑھنے والا یہ اہتمام کر لے کہ کسی کے گزرنے میں دشواری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ذرا سنتیں پڑھنا ہو تو بازو پڑھ لیں یا دیوار کے پیچھے پڑھ لیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد سنتیں ادا کرنا ہے، سب سنتیں ادا کرنا ہے تو وہیں ادا کریں۔ اب یہ آدمی کو گزرنا ہے، اس کے لیے ارجنٹ کام آ گیا ہے تو انتظار کرے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو جائے۔ چھوٹی مسجدوں میں اس کے سامنے سے گزرنا مناسب نہیں ہے۔ بڑی مسجدیں ہیں جہاں اب مثال کے طور پہ مطاف ہے، اب طواف کرتے رہنا ہے۔ مسجد حرام بہت بڑی ہے، اب وہاں احتیاط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ 4 گز ایک مصلی جہاں نماز پڑھنے والے کی سجدے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے چھوڑ کر اٹھ سے ہٹ کر اگر وہاں سے گزر جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی سترہ کھڑا کر لیا جائے تاکہ گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نماز پڑھنے والے کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں نمازیں سنتیں ہونے کے بعد بہت سارے احباب امام سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تاکہ ملاقات ہو جائے، دعا مل جائے۔ اس وجہ سے اب یہاں بالکل سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں، اب بیچارے گزرنے والوں کے لیے بھی پریشانی، امام کے لیے بھی پریشانی۔ بھی سنت پڑھنا ہو تو ذرا بازو چلے جائیں، جہاں آڑ میں جا کے سنتیں ادا کریں، کوئی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے، مسجد بڑی ہے۔ لیکن یہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے سب کو پریشانی میں ڈال دیا۔ ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، خیال رکھنا ضروری ہے۔ سنتیں بھی ادا کرنا ہے، پہلے کی سنتیں ادا کریں، بعد کی سنتیں ادا کریں، نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی سنتیں ادا کریں، اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہو کہ اللہ اکبر رکعت باندھتے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ بھی ختم ہو جاتا، سورہ آل عمران بھی، سورہ نساء بھی، سورہ مائدہ بھی، سورہ انعام بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاتے، فجر کی نماز کا وقت آ پہنچتا تھا۔ بعد میں جا کے اماں عائشہ کو نیند سے بیدار کرتے تھے، عائشہ اٹھو، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز ادا کر لو۔ حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جو گزرے ہیں رات میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں پیر پھول جائیں، پیروں میں ورم آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، تعلق میرے رب سے۔ لیکن آج کی جو نسل ہے، نوجوان نسل، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نہیں، موبائل دے دو، پوری رات گزر جائے گی موبائل دیکھتے دیکھتے، اب ان کو معلوم بھی نہیں چلتا کہ رات ہو گئی ہے، اب صبح ہو گئی۔ اسی موبائل میں اگر قرآن تلاوت کر لو، قرآن سن لو، بیانات سن لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ کے لیے موبائل دیکھنے کا بھی یہ طریقہ ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ موبائل میں اچھے اچھے بیانات سننا شروع کر دیا، آج کل بہت سارے بیان آ گئے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج سے ہم ایک نیا جذبہ، نیا جوش لے کر یہاں سے جائیں کہ اب ہماری زندگی میں چاہے میں ہوں، چاہے آپ میں سے ہر ایک ہو، نماز کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کا ہم یہاں ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں۔ میں خود نماز کی پابندی کروں گا اور ساتھ ساتھ میرے بھائی کو بھی دعوت دینے کی کوشش کروں گا، بھائی اب نماز کا وقت ہو چلا ہے، آؤ نماز ادا کر لے۔ فرض نماز جیسے کھانے کے لیے دعوت دینے کا وقت آ جاتا ہے، بڑے پیار سے بلاتی ہیں، بھائی دعوت کا وقت آ گیا، چلو چلو مل کے جا کے کھا کے آئیں، بیٹھ کے کھا کے آئیں۔ ارے دعوت میں تو بڑے پیار سے بلاتے ہو، نماز کی دعوت کے لیے ہم پیار اختیار نہ کریں، غصے سے بلائیں، نہ پیار سے بلائیں۔ نماز کا وقت ہو چلا ہے، آئیے نماز ہم بھی ادا کر لیں، آپ بھی ادا کر لیں، برکت آئے گی آپ کے دکان میں بھی، ہمارے دکان میں بھی، آپ کے مکان میں بھی، ہمارے مکان میں بھی۔
یہ جذبہ لے کے آج یہاں سے جائے، انشاءاللہ لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ تبدیلی کیا ہو گئی۔ نماز کا وقت آیا تو لوگ ایسے نماز کو پہنچ رہے ہیں گویا کہ اب فرض نماز نہیں، جمعے کی نماز میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو بھی نماز ادا کرنے کا شوق پیدا فرمائے، جذبے کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ نے تعلیمی سلسلے میں بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ ایک طرف ہمارے یہاں نرسری سے لے کر BCA BCom تک لڑکیوں کے لیے بھی الگ انتظام، لڑکوں کے لیے PUC کا انتظام، اور اسی طرح بنی گپا میں چونکہ بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں باہر کام کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ باپ چلا جاتا ہے، بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے دینی ماحول میں رہ کر اصلی تعلیم حاصل کرنا ہو، ٹرسٹ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ آپ آئیں اپنے بچوں کو داخل کروائیں اور یہاں آپ ٹھہرا کر بچوں کو اچھا سے اچھا پڑھائیں، انہیں قابل بنائیں۔ اور اگر حافظ ہے تو دارالقرآن ٹرسٹ نے بنا دیا کہ آپ نے بچے کو حافظ بنایا، اب یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، آئیے یہاں دین کے ماحول میں اور اسلام کے ماحول میں آپ اپنے بچے کو اصلی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ تو یہ سارے داخلے ماشاءاللہ اب شروع ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں تو یہاں آئیں، یہاں آ کر داخلہ کروائیں۔ اسکول کا بھی نظام، دارالقرآن کا بھی نظام، اور یہاں بچیوں کے لیے نرسری سے لے کر SSLC تک، پھر فرسٹ PUC، سیکنڈ PUC، پھر BCA BCom، ماشاءاللہ یہ سارا نظام ٹرسٹ نے کیا۔ کس کے لیے؟ کیا یہاں پیسہ بٹورنے کے لیے، کمائی کے لیے کمرشل ادارے چلا رہے ہیں؟ نہیں، صرف یہ خدمت خلق کے مقصد سے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو تعلیم میں ماہر ہیں غیر مسلم، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قوم کی تعلیم کا گراف کہاں پہنچا ہے؟ میں ان کو سننا چاہتا ہوں اس لیے جواب نہیں دیتا، خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، تو پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ پہلے تعلیم کے سلسلے میں گراف نیچے کس کا تھا؟ SC اور ST کا۔ اب پتہ ہے کس کا ہے؟ آپ کی قوم کا ہے۔ مسلمانوں کا گراف SC اور ST سے بھی نیچے پہنچ چکا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی قوم کے امام کیا کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پڑھانا نہیں چاہتے؟ آپ کی قوم کو آگے لانا نہیں چاہتے؟ اگر کوئی نیچے کھندلنا چاہتا ہے، نیچے دبا کے رکھنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی قوم کو پستی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے نبی نے پہلا سبق جو دیا، آپ کے رب نے آپ کے نبی کو جو پہلا سبق دیا وہ تعلیم کا دیا ہے، لیکن آپ کی قوم اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کو تعلیم کا حکم دیا ہے، لیکن آپ کی قوم پڑھنا نہیں چاہتی، نیچے رہنا چاہتی ہے، اور آپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تعلیم ہی سے انسان بنتا ہے اور اس کے اندر اخلاق آتے ہیں، اور یہ جاہل بنا کے آپ اپنی قوم کو رکھنا چاہتے ہیں، پڑھانا نہیں چاہتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ احباب اس کی طرف توجہ دیں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی ماحول کے اسکولوں میں اور کالجوں میں داخل کروائے، مدارس میں داخل کروائے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر جمعہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں ہمارا تعاون ہو جائے۔ بہت سارے وہ احباب جو ہر پورا ہفتہ چھوٹی موٹی تجارت کر کے ذرا پونجی جمع کر کے اپنے لیے اور اپنے بزنس کے لیے رکھ کر بقیہ تھوڑی سی پونجی لا کے بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں اور مجھ سے دعا کی گزارش کرتے ہیں مولانا میں نے بند مٹھی ڈال دیا، اللہ قبول کر لے، آپ دعا کر دیں
تاکہ اللہ رب ذوالجلال میرے گھر میں خوشحالی رکھے، میری اولاد کو دین پر ثابت قدم رکھے، دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رکھے۔ یہ دنیا کی جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے آغوش میں آنے سے اور ان کے چنگل میں پھنسنے سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، جو بیماری انہیں شفا عطا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔